میڈیا کو دیکھا سنا کہ کس طرح ان کی جو سرکس لگا ہوا ہے اس کو کس انداز کی کوریج دی جا رہی ہے. عمران خان کے خلاف بولا جا رہا ہے, پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کمپین ہو رہی ہے, اور یہاں سے زیادہ جشن انڈیا کے اندر منایا جا رہا ہے. خود سے سوال کیجئے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد ایسی کیا چیزیں ہوئی کہ انڈیا اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پہ لڑا. ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلمانوں کے جذبات ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا. کشمیر جو یو این سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہی 54 سال تک نہیں ہوا تھا, 1 سال کے اندر 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوئی. پوری دنیا کے اندر کشمیر کے اوپر جو انڈیا کا موقف تھا کہ وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. پوری دنیا کے اندر مودی کا ہندوتوا کی سوچ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا. پاکستان دہشت گردی نہیں سیاحت سے جانا جانے لگا. پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کرنے لگا. پاکستان کی قربانیاں دنیا کے سامنے رکھی گئی. اب ذرا سنتے ہیں انڈیا کی زبانی کہ ان کی کیا ایسی پلاننگ ہے, کیا اس قسم کا گریٹر گیم ہے, کس قسم کا ڈیزائن ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان رکاوٹ بنا. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھانے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا, اور پوری پاکستانی قوم کو اور دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا, آپ نے حال ہی میں پڑا اور کس طرح ہمارے پاک افواج نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا. تو اب ذرا سنیے کہ جب انڈیا سامنے سے حملہ اور نہیں ہو سکتا اور وہ کون سا گریٹر گیم ہے جس میں عمران خان رکاوٹ ہے, اس ڈیزائن میں اور پلاننگ میں فٹ نہیں آتا, تو آپ انڈیا کی زبانی سنیے. اگر ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسرکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں, تیل پھینکتے جو کہ ہمارے ملک میں پکڑ رہے ہیں, تو ہمیں کیا روکتا ہے کرنے. ان پہ سٹاپ کیا کرے کہ دوسرا انسرکشنسٹ موومنٹس کے اندر تو یقیناً پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ کا ماحول ہے اس کو دیکھے کہ نہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں کیا ہو رہا ہے. بلوچی سندھی اور پختونی کو ان کو مفت کرنا ہے اور مفتی میں نہیں جائیں گے, اور اس کے بعد پاکستان کی سمسیا ختم ہو جائے گی. We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation international, their thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted from defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you can do Balochistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا چارہ پورا کریں گے. بلوچستان کو الگ کرنا ہے, اس وادی علاقے دیش گھوشت کرنا ہے, سندھ کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے, پختونستان کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے, تو شیش پنجاب ہے اس کو گھیر کے رکھنا ہے. پاکستان کو توڑنے کی خواہش رکھنے والا انڈیا, پاکستان کو توڑنے کی خواہش رکھنے والا انڈیا, کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھانے والا انڈیا, کروڑوں مسلمانوں کو ہندوستان میں اور مائنارٹیز کے خلاف ظلم اور بربریت اور ستم ڈھانے والا انڈیا, پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر سازشیں کرنے والا انڈیا. کیا وجہ ہے کہ یکدم سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا؟ پرائم منسٹر عمران خان کی بین الاقوامی اور قومی سطح پر ساکھ کہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں. پرائم منسٹر عمران خان جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان جس کی
انڈیا کے پاس اور بین الاقوامی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں؟ وہ کیوں نواز شریف سے محبت کر رہا ہے؟ نواز شریف سے اتنی محبت کیوں کہ آپ ریلیز کے پتہ نہیں کہ پاکستان میں انریسٹ ہو گیا، پاکستان میں سیول وار ڈکلیئر کر دیا آپ نے، پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانا شروع ہو گیا، پاکستان میں حکومت گرنے والی ہے اور جشن کا سما، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ اب ذرا سنتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے نواز شریف سے اتنی محبت کی۔ میں نہیں بولوں گا، آپ خود سنیے انڈیا کو۔ We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. اب ذرا سنتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر جب انڈین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے سیاسی اور سفارتی دونوں حوالوں سے، تو بدلے میں کیا کر رہے وہ؟ ذرا ہم ان کی زبانی سنتے ہیں، پھر میں آگے بات کروں گا۔ جو بات بھارت لگاتار کہتا رہا ہے اور پاکستان کبھی مانتا نہیں رہا، نواز شریف نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ ممبئی حملے کے پیچھے تھے پاکستانی آتنکی نواز شریف کا یہ بڑا بیان جو پاکستان We are concerned. فیٹ اپ Issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz. For a moment, is Pakistan staring at the blacklist? I also want to quickly bring in India Today's Foreign Affairs Editor Geeta Mohan, who broke the story first here. Geeta, is there fear that Pakistan could be blacklisted, or is there fear that China, being the check, could bail Pakistan out? اچھا، آپ نے صرف دو کلپس میں نے آپ کو سنائے۔ کیا ڈان لیگ سے فائدہ پاکستان کو پہنچا کہ یہ نقصان پہنچا؟ کیا کلبھوشن کے اوپر خاموشی سے پاکستان کو نقصان پہنچا کہ فائدہ پہنچا؟ کیا نواز شریف کے یہ بیانات انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پاکستان جو 80,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کی واحد قوم ہے، واحد ملک ہے، واحد فوج ہے جنہوں نے دہشت گردی پاکستان کو یہ زیادہ خوف ہے یا پاکستان بلیک لسٹ سے نکل جائے گا یہ زیادہ خوف ہے، بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائے گا یہ زیادہ خوف ہے؟ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، انویسٹمنٹ کس قسم کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کاس کو عمران خان کہاں تک لے کے گیا؟ کیا وجہ تھی کہ UN سیکیورٹی کونسل میں 54 سال تک کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہو رہی تھی؟ عمران خان کے 1 سال میں 3 دفعہ کیوں بحث ہوئی؟ کیونکہ نواز شریف جب انڈیا جاتا تو حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار کرتا۔ آپ نے انڈیا کو خود سنا کہ پاکستان کو اندر سے کمزور بناؤ، پاکستان میں اندر سے تفریق پیدا کرو، پاکستان کو اندر سے سازشوں کا شکار بناؤ تاکہ کشمیر اور انڈیا کے اوپر پاکستانی فوج کا فوکس نہ رہے۔ مطلب یہ کہ جو انڈین فوج کشمیر میں مظالم ڈال رہی ہے اس پہ ہماری یہاں پہ آپ اتنے کمزور کر دو کہ اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ 80 لاکھ ہمارے کشمیری بھائی ہے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، تو کیا جو حریت رہنماؤں سے ملاقات نہ کرنا تھا آپ نے فائدہ پہنچایا کہ نقصان پہنچایا؟ افغانستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے مودی جب پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا تو جاتے جاتے سارا پورا لشکر جو ہے وہ رائے ون میں اتر کے ذاتی گھر میں کبھی نوازیوں کی شادی پہ شرکت کے موقع پر ایسی چیزیں ہوئی۔ کیا فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ حریت رہنماؤں کے اوپر کیا گزری ہوگی جو کشمیر کاس کو لے کے جاتے ہیں کہ جب آپ مودی سے اس قسم کی ملاقاتیں کرتے تھے؟ سجن جندال کو بغیر ویزا کی مری بلایا گیا، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ برکا دت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنڈو میں نواز شریف نے مودی سے چھپ کے ملاقات کی، اور چھپ کے ملاقات کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں چوری ہو، جو سازشیں کرتا ہو۔ اس سے کیا پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ اور حالیہ بیانات جو ہے اس کے اوپر بہت سارے ایسے کلپس ہیں جو اس وقت چل رہا ہے، سازشوں کی رپورٹس ہیں
میں اس کے اوپر زیادہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے ہماری اداروں کے اوپر، میں نہیں چاہتا کہ اس کو اتنی ویلیو بھی دے دے کہ یہاں پہ سنائے. تو ایسی چیزیں ہوئی. انویسٹمنٹ کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ ڈان لیکس ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کے بدلے لندن میں بیٹھ کے ڈان لیکس 2 ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کے بدلے 2 سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا نواز شریف کی نااہلی کے بعد انہوں نے ایک لابیسٹ سے ملاقات کی تھی، اور کیا اس ملاقات میں 2 آبجیکٹو طے کیے گئے تھے کہ کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا اور پاکستانی فوج کے اوپر سازشیں کرنا. پھر میں اب آتا ہوں پاکستان کے جو انڈیا میں سفیر تھے عبد الباسط صاحب، ان کا کلپ سناتا ہوں کہ اس میں کیا نواز شریف کہتا تھا، کیا کرتا تھا، اور کیوں کشمیر کا مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی اور ان کی خاموشی تھی. کلبھوشن کے اوپر کیوں خاموشی تھی؟ ڈان لیکس کیوں ہوا؟ ڈان لیکس 2 کیوں ہوا؟ یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے میں نہیں کہوں گا پاکستان کے ڈپلومیٹ جو انڈیا میں پاکستان کے سفیر تھے ان کو سنیے، اس کے بعد پاکستان کا فورن سیکرٹری کو سنیے کہ عمران خان کی فورن پالیسی سے کیا ہوا. عبد الباسط صاحب کو سنیے. کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے اگر نواز شریف صاحب انڈیا کی زبانی سنا رہا ہوں یا جو نواز شریف کے وقت میں سفیر اور وزیر خارجہ اور ایسے لوگ رہے، میں ان کے بیانات آپ کو سنا رہا ہوں. نواز شریف کے بارے میں کیا کہا کہ کلبھوشن سے پاکستان خاموشی پہ یا کردار پہ پاکستان کو نقصان پہنچا. جو پٹھان کوٹ کے اوپر نواز شریف کا کردار تھا پاکستان کو نقصان پہنچا. ہم بھی سوچتے تھے، ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ ایک طرف ہمارے جوانوں کے جنازے ہماری کاندھوں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد. ہمارے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردوں کی کاروائیاں ہوتی تھی، ہم جنازے اٹھاتے تھے، پھر بھی میں دہشت گرد. جب ہمارے یہاں سے حکمران جاتی تھے اور امریکہ میں بیٹھ کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ پاکستان کا مقدمہ لڑے، الٹا پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی ٹھکانوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ سب سوچتے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان قربانیاں بھی دے، 80,000 جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرے، ہمارے 10,000 سیکیورٹی ایجنسیز کے جوان بھی پاک سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد. پھر کیا ہوا کہ عمران خان کے آنے کے بعد UN سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے اور پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچانا جانے لگتا ہے. کیا وجہ ہے کہ انڈیا آج پوری دنیا میں دہشت گردی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، پاکستان امن میں کردار ادا کر رہا ہے. آپ نے سنا کیا انٹرسٹ تھا نواز شریف کا؟ کاروباری تعلقات تھے، بچوں کے ان سے ذاتی تعلقات تھے، وہ ویزوں کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے، اپنی شوگر ملوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے، کاروبار کو بڑھانے کی ریکویسٹ کرتے تھے، مزید یہاں پہ اکٹھے کاروبار کرنے کی پلاننگ ہوتی تھی. جب کاروبار ہوتا تھا تو آپ پاکستان کی قیمت پہ کاروبار کرو، جب آپ کاروبار کر رہے ہو تو پاکستان کو بھیج کے آپ کاروبار کرو. یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا، آپ کو پاکستان کا سابق جو ایمبیسڈر رہا انڈیا کے اندر وہ یہ باتیں بتا رہا ہے. اب میں چند سوال کروں گا اور اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا ذرا دیکھیے کہ 2 سال میں کیا ہوا. پاکستان اللہ کا شکر ہے جو کہتے تھے کہ دیوالیاں ہونے جا رہے، پاکستان نے معاشی بحران سے نکل کے استحکام حاصل کیا. جو پاکستان کو بلیک لسٹ کا خواب دیکھتے تھے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. جو پاکستان پر حملہ اور ہونے کی کوشش کی ان کو منہ کی کہانی پڑی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ٹھہرا جس نے دہشت گردی کی ناسور کا خاتمہ کیا. پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار بنانے والی قوتوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان عالم اسلام کی رہنمائی کرنے لگا. پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک عظیم ملک کے طور پہ سامنے آنے لگا. لیکن دوسری طرف دیکھیے جو پاکستان کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے، دہشت گردی کی الزام لگاتے تھے، حالیہ دنوں میں بین الاقوامی میڈیا دیکھے انڈیا دہشت گردی کا ایک نیا ٹھکانہ بن کے سامنے آ گیا. جو پاکستان میں انریسٹ پھیلانا چاہتے تھے، آپ نے دیکھا کہ
جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، مائنارٹیز کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد انڈیا میں کیا حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھی، عمران خان نے جب یہاں پہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ بات کی، آر ایس ایس کی سوچ، ہندوتوا کا فلسفہ، نئے دور کا ہٹلر مودی کے بارے میں بات کی، تو ہمارے اپوزیشن لیڈر اٹھ کے کہتے تھے کہ آپ تو ہمیں. وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے.